السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتواں سبق ہم نے پڑھا تھا۔ ساتواں سبق جو تھا وہ تھا بخار کے بعد آٹھواں سبق شروع کریں گے ہم لوگ سیر پہلے درویش کی، ہے نا۔ درویش درویش اس کو دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا بتایا گیا ہے اس کے بارے میں تو ہم لوگ دیکھیں گے ہی۔ سیر پہلے درویش کی اس میں کس طریقے سے مصنف نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے، کیا نہیں بتایا ہے، اس میں کیا ایگزیکٹ بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ اسے لکھا ہے میر امن دہلوی نے۔ کس نے لکھا ہے اسے؟ میر امن دہلوی نے۔ آگے دیکھتے ہیں پہلی بات میں، اردو نثر اپنے ابتدائی زمانے 18ویں صدی میں قرآن اور مذہبی رسالوں کے ترجموں، مختصر اور طویل قصے کہانیوں اور اخلاقی نصیحتوں کے عربی فارسی اسالیب میں نمو پا رہی تھی۔ یہ ہمارے زمانے کی بول چال کی زبان کی طرح نہیں تھی۔ انگریزی سرکار نے اپنے ملازموں اور فوجیوں کی تعلیم کے لیے ہندوستان میں جب درسی نصاب تیار کیا تو عام نثری زبان کے نمونے اس کے سامنے نہیں تھے۔ کولکاتہ کے فورٹ ولیم کالج میں، کولکاتہ تو ابھی نام ہے، بعد میں پہلے کلکتہ آیا تھا، کلکٹہ ہے نا۔ فورٹ ولیم کالج میں درسی کتابوں کی تیاری کے لیے ایسے منشی مقرر کیے گئے جو سرکاری حکم کے مطابق اردو نظم و نثر کا تعلیمی مواد تیار کرتے۔ اس ضمن میں کچھ داستانیں، مثلاً حاتم طائی اور چار درویشوں کے قصے عام گفتگو کے نثروں میں لکھوائے گئے، ہے نا۔ جو بھی نیچے جو سبق ہے یہ ایک عام جو بول چال کی جو لینگویج جو زبان استعمال ہوتی ہے اس میں لکھائے گئے اس کو۔ چار درویشوں کا قصہ فارسی اور فارسی جیسی دقیق اردو میں خاصا مقبول تھا، ہے نا۔ یہ جو زبان تھی، یہ کہانی تھی چار درویشوں کا قصہ۔ میر عطا حسین خاں تحسین نے اس کا ترجمہ نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا، لیکن اس ترجمے کی زبان عام بول چال کی زبان نہیں ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ نے اس قصے کو میر امن دلی والے سے لکھوایا۔ اس کا نام باغ و بہار رکھا گیا۔ کس نے لکھایا؟ میر امن دہلوی دلی والے سے پرنسپل جان گلکرسٹ نے لکھوایا تھا۔ اس کا نام باغ و بہار رکھا گیا۔ باغ و بہار ایک مختصر داستان ہے۔ کیا ایک چھوٹی سی داستان ہے؟ داستان کا مطلب ہوتا ہے کہانی جو عام طور پہ زبان سے بولی جاتی ہے، داستان، ہے نا۔ داستان کہانی سنانے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیے داستان کیا ہے؟ کہانی سنانے کا ایک طریقہ ہے جس میں ایک کہانی میں کئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ چار درویش اپنی اپنی کہانی سناتے اور ان کی کہانیوں میں کئی چھوٹی چھوٹی کہانیاں شامل نظر آتی ہیں۔ کبھی ان کہانیوں میں ہلکا سا ربط بھی نظر آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ داستان میں سنائی جانے والی کہانیوں کا آپس میں کوئی ربط تو بھی ہو۔ داستان میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے۔ کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے خطرناک مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جب وہ مہم سر ہو جاتی ہے تو ایک خاص منزل پر داستان اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ عام طور پر داستانوں کا انجام خوشگوار ہوتا ہے نا۔ اکثر ہم نے آج تک جو بھی کہانیاں پڑھی ہیں، قصے سنے ہیں، تو اس میں ایک سٹارٹ تو ہوتا ہے لیکن آخری میں جو خاتمہ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ ہیپی اینڈنگ کہتے ہیں، ہے نا۔ کہ عام طور پہ کہانی شروع ہوتی ہے، تھوڑی سی مصیبتیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کا اختتام کیسا ہوتا ہے؟ خوشگوار ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں ہم لوگ داستان میں دلچسپی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سننے یا پڑھنے والے کے تحیر اور تجسس کو قائم رکھے۔ مافوق الفطرت عناصر اور کردار بھی داستان کے تحیر کی فضا کو قائم رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ داستان کو ایک کے بعد ایک کئی مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے بیان میں زبان ایسی استعمال کی جاتی ہے کہ داستان کی طوالت یعنی لمبائی اکتاہٹ کا سبب نہیں بننے پاتی، ہے نا۔ کہ وہ کہانی بنتی تو ہے لیکن اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ سننے والا بے چین ہوتا ہے اور آخر تک کہ بالکل چپکا ہوا رہتا ہے کہ یار ہاں اب یہ ہوگا، اب کیا ہوگا نا۔ تجسس کیا ہے؟ اس کو چپکا کے رکھتے ساتھ ساتھ۔ بہرحال اس سبق کا عنوان سیر پہلے درویش کی ہے۔ لفظ سیر یہاں عام قسم کے سیر سپاٹے کا بیان نہیں، بلکہ درویش کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے اس کا تعلق ان لوگوں سے تھا۔ کہانی سنانے والے نے ان کے ساتھ کیسے حالات دیکھے
اور اس کی زندگی کا سفر کا انجام کیا ہوا، یہ ساری باتیں لفظ سیر کے مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں، ہے نا۔ یہاں پہ ہم کو دھیان رکھنا ہے، سیر کا مطلب گھومنا پھرنا نہیں ہے نا۔ ایک چیز کیا ذہن میں رکھنا ہے، سیر کا مطلب گھومنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی کہانی ہے کہ کس طرح سے لوگ جیا کرتے ہیں۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، ہم لوگ شروع کرتے ہیں جان پہچان سے۔ جان پہچان میر امن دہلوی کے حالات پوری طرح معلوم نہیں، البتہ ان کے متعلق چند باتیں معروف ہیں، ہے نا۔ ان کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو، لیکن جو باتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں، معروف یعنی مشہور ہیں، وہ 1750 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام میر امان بھی بتایا جاتا ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ میر امان، ہے نا۔ ان کا تخلص لطف تھا۔ کیا تھا ان کا جو نک نیم تھا، ان کا جو شاعری والا نام جو تھا وہ کیا تھا؟ لطف تھا۔ وہ فارسی کے عالم تھے۔ انہوں نے فارسی تصنیف اخلاق حسنہ کا اردو ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا ہے نا۔ ترجمہ انہوں نے کیا تھا گنج خوبی کے نام سے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد جب دہلی برباد ہو گئی تو میر امن عظیم آباد یعنی پٹنہ جا بسے۔ یہاں بھی ان کے حالات ناسازگار رہے تو انہوں نے کلکتے کی راہ لی۔ یہاں کچھ دنوں بعد فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک ان کی رسائی ہوئی۔ انہوں نے منشی کے عہدے پر ان کا تقرر کیا۔ وہ 5 برس کالج میں ملازم رہے۔ اس مدت میں انہوں نے باغ و بہار تصنیف کی۔ باغ و بہار میر امن کو کالج کی جماعت کی طرف سے 500 روپے انعام دیے گئے۔ 1837 میں ان کا انتقال ہو گیا، ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصل آتے ہم لوگ واپس کہ ہے کیا آخر یہ قصہ، ہے نا۔ پہلا درویش 2 زانوں ہو بیٹھا اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح سے کہنے لگا، ہے نا۔ اپنے سیر کا اپنی زندگی کا حصہ کس طرح سے پہلے درویش نے کہنا شروع کیا، دیکھتے ہیں۔ ذرا ادھر متوجہ ہو اور ماجرا اس بے سر و پا کا سنو۔ اے یاراں، میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے نا۔ یعنی میری پیدائش کہاں کی ہے اور میں کہاں کا رہنے والا ہوں؟ ملک یمن، ہے نا، یمن کا رہنے والا ہوں۔ والد اس عاجز کا ملک التجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا۔ یعنی اس عاجز کا، یعنی جو سنا رہا ہے وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے ابو جو تھے، ہے نا، ملک التجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا، ہے نا۔ ملک التجار، ہے نا، ملک التجار یعنی تاجروں کا بادشاہ خواجہ احمد نام، ہے نا، بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کی گھر میں موجود تھی، ہے نا۔ یعنی اتنے بڑے ان کے والد جو تھے ملک التجار تھے نا، یعنی بزنس مین لوگوں کے کنگ تھے، اتنے بڑے تھے وہ، ہے نا۔ یعنی ان کے ملکوں کے اندر ان کے یعنی جہاں ہر جگہ پہ ہر شہر میں ان کے کیا تھے، ان کے ایجنٹ لوگ تھے سامان خریدنے بیچنے کے لیے، اتنا پیسہ ان کے پاس ہے۔ ان کے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک تو یہی فقیر جو کفنی سیلے پہنے ہوئے مرشدوں کی حضور میں حاضر اور بولتا ہے نا، ایک میں، یہی ہے نا، میں اپنے بارے میں بول رہے کہ 2 بچوں میں سے ایک بچہ میں ہوں جو کفنی، ہے نا، جو کیا کرتے ہیں، سفید کپڑا ایک دم ہلکا پھلکا سا پہنتے، اسے کفنی کہتے ہیں، کفن کا والا کپڑا، ہے نا۔ دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی، وہ اپنے سسرال میں رہتی تھی، ہے نا۔ 2 بچے تھے، ہے نا، غلام خواجہ احمد کے، ایک تو یہی جو کہانی سنا رہے، ایک وہ جو اس کی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور کسی سوداگر کے یہاں پہ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو، اس کے لاڈ پیار کا کیا ٹھکانہ، ہے نا۔ جو اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے گھر میں بہت دولت تھی، مجھ فقیر نے بڑے چاو چوز سے ماں باپ کے سائے میں پرورش ہوا، ہے نا، بالکل بولتے ہیں نا، ایک نخرے کے ساتھ اور بالکل اچھی طریقے سے جس کی زندگی میں پرورش کی گئی ہو، ہے نا۔ اور پڑھنا لکھنا، سپاہ گیری کا کسب و فن، سپاہ گیری یعنی جو سپاہ گیری کہتے ہیں عام طور پہ تلوار بازی، نیزہ بازی،
اور گھوڑ سواری، یہ ساری کی ساری چیزیں سپاہ گیری میں آتی ہے کہ ایسے فنون، ایسے فن، ایسے آرٹ جو جنگ میں کام آتے ہیں۔ سپاہ گیری کا کسب و فن سوداگری کا بہی کھاتا ہے نا، سوداگر لوگ جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو چوپڑی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کس طرح سے لکھنے کا، کیا لکھنے کا، روزنامہ سیکھنے لگا ہے نا۔ یعنی یہ اتنے بڑے ماں باپ کا بچہ تھا جس کو سب کچھ سکھایا جا رہا تھا ہے نا، چاہے جنگ کی ٹریننگ ہو یا سوداگری ہے نا، جو بزنس کا کوئی ہے دماغ ہے، یا روزنامہ دیکھ سیکھنے لگا ہے نا، روز کی انٹری کیسے کرنے کا، روز سامان آیا روز گیا۔ 14 برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزری، کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا ہے نا۔ 14 سال تک ایسا کیا تھا ان کا، 14 سال تک کہ کوئی دقت نہیں تھی، کوئی پریشانی تھی، آنکھ ہے نا بڑے گھر میں کھولی تھی ہے نا۔ ہم ایسا نہیں بولتے نا، جس کو عام طور پہ ایک زبان میں بولا جاتا ہے کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے آدمی ہے نا، تو ایسا تھا۔ 14 سال تک تو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ یک بیک ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے ہے نا، صرف 1 سال تھا بس، کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا۔ ایک ہی بیک یعنی اچانک کیا ہو گیا کہ 1 ہی سال میں والدین یعنی ماں اور باپ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، قضائے الہی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس دنیا سے چلے گئے۔ عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بارگی یتیم ہو گیا، اچانک کیا ہو گیا، آدمی یتیم ہو گیا، نہ ماں کا سایہ ہے نہ باپ کا سایہ ہے، کوئی سر پر بوڑھا بڑا نہ رہا۔ اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا تھا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ 40 دن جوں توں کر کٹے، چیلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ جب فاتحہ سے فراغت ہوئی، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے نا۔ جب ان کو پگڑی باندھی گئی، سمجھایا گیا تو ہے نا، لوگوں نے کیا بولا کہ آپ کے ماں باپ بھی دنیا میں چلے گئے اور ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، بس صبر کرو ہے نا۔ تو اس لیے کیا کرو، صبر کرو۔ اپنے گھر کو دیکھو، اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے ہے نا، باپ کی جگہ تم سردار ہو گئے۔ اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو ہے نا، کہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو اس کے بعد جب کوئی نیا رہتا ہے تو سامنے ہے نا جو دوسرے جو عیار مکار لوگ ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھایا گیا۔ تسلی دے کر وہ رخصت ہوئے۔ گماشتے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن کر حاضر ہوئے، نظریں دی اور بولے کوٹھے نقد و جنس کے اپنے نظر مبارک سے دیکھ لیجئے۔ ایک بارگی جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ پڑی تو آنکھیں کھل گئیں ہے نا، کہ جب ان کے جتنے بھی ایجنٹ تھے، ان کے کام کرنے والے لوگ تھے کہ بھائی دیکھو اب تمہارے ابو تو مر گئے، تمہارے پاس جو تمہارے ابو کا جو بھی سامان، جتنے بھی دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، زر ہے نا، تو سب کچھ بتائے تو اس کی آنکھیں کیا ہو گئی، کھلی رہ گئی، حیرت سے ایک دم بالکل۔ ہاں، دیوان خانے کی تیاری کا حکم کیا۔ فراشوں نے فرش فروش بچھا کر چھت پردے چلونے تکلف کی لگا دی ہے نا۔ اس نے دیکھا تو کیا حکم دیا، دیوان خانے کی تیاری کا حکم دیا۔ فراشوں نے، فراش وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرش بچھاتے ہیں، فرش کے اوپر جو چٹائیاں وغیرہ بچھاتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے فرش کو صاف رکھنا اور فرش پر جو بھی چیز بچھائی جائے اس کو دیکھ ریکھ کرنا۔ پردے چلونے تکلف کی لگا دے اور اچھے دیدار وہ نوکر رکھے ہے نا، اچھے خدمتگار ہے نا۔ خدمتگار یعنی کیا، خدمت کرنے والے نا، خدمتگار دیدار وہ نوکر رکھے۔ سرکار سے زرق و برق کی پوشاکیں بنوا دی ہے نا۔ اب یہ بن گیا تو اس نے جب دیکھا اتنا پیسہ ہے دنیا بھر کا، ماں باپ کا، باپ نے اتنے سارا کمایا ہے، تو اس کے بارے میں پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ بھائی اس نے دیکھا اتنا پیسہ ہے تو اس نے بولا کہ سب صاف صفائی کرو، نیا دیوان خانہ بناؤ، بہترین بناؤ، سب کچھ نہیں۔ اس طرح سے اس نے پیسے لٹانے شروع کر دیے اپنے لیے، خود سے زرق و برق ہے نا، بالکل چمکتی دمکتی اس نے کیا پوشاکیں بنائی، کپڑے بنائے اس نے اپنے۔ فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہے نا۔ ویسے ہی آدمی گنڈے پھانکڑے، مفت پر کھانے والے، جھوٹے،
خوش آمدی آ کر آشنا ہوئے اور مصائب بنے، ہے نا. فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا، ہے نا. یعنی وہ بولا کہ یار جب میں تھا جب تک آج تک تو میں نہیں بیٹھتا تھا، لیکن جب میں نے سب کچھ آرڈر کر دیا، اچھے کپڑے وپڑے، تو ایسے ایسے لوگ جو گنڈے تھے نا، گنڈے تھے، پھانکڑے، ہے نا، مفت پر کھانے والے لوگ، جھوٹے، خوش آمدی آ کر آشنا ہوئے نا، وہ سب کیا ہے اس کے آگے 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 پیچھے گھومنا انہوں نے شروع کر دیا اور اس کے مصائب بن گئے، ہے نا. کیسے بن گئے مصائب؟ کہ بس حضور آپ حکم کرو، اب ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے نا. جس کے پاس پیسہ رہتا ہے جب تک پیسہ ہے بہت ہے اس کی طرف، اس کے اطراف میں سب لوگ گھومیں گے، سب لوگ اس کو آج پوچھیں گے. جب اس کے پاس پیسہ گم ہو گیا تو سب لوگ اچانک کیا ہو جاتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں. ان میں سے یہی بات ہو رہی ہے. ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی. 8 پہر عام طور پہ صبح شام کو، ہے نا، کئی پہر میں تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی 8 پہر سے مراد ہے دن رات. دن رات یعنی اس کے ساتھ جو اپنا قصہ سنا رہے، جو درویش ہے وہ بتا رہے کہ جب باپ مار گیا اس کے بعد میرے پاس دولت آئی، سب کچھ آئے، تو لوگ ایک وقت کے لیے میرے پاس سے ہٹتے نہیں تھے، ہے نا. 8 پہر صحبت رہنے لگی. ہر کہیں کی باتیں اور زٹلیں، واہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے اور کہتے اس جوانی کے عالم میں کیتکی کی شراب یا گلے گلاب کھنچوائیے اور عیش کیجیے، ہے نا. اور اس کو کیا بولتے تھے اس جوانی کے عالم میں؟ کیتکی. کیتکی کیا ایک پھول ہے نا، اس پھول کی شراب پیو، گلے گلاب، ہے نا، کھنچوائیے اور عیش کیجیے نا خوب. نہیں آدمی کیا ہے اس کو کیا بولتے تھے کہ ارے یار، ہے نا صاحب، کیا ٹینشن لینے کا، دارو پینے کا، مزہ کرنے کا، عیش کرنے کا، اور کیا کرنے کا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے نا. ہاں، جتنا ہم نے وہاں تک کھینچیے تک کے ہم نے لکھا تھا، اس کے آگے کے معنی و اشارات دیکھ لیتے ہیں. پھر اگلے جو ویڈیو کے اندر میں یہ سبق کو مکمل کروں گا. معنی و اشارات دیکھ لیتے ہیں. بے سروپا یعنی بے معنی اور فضول بات کرنا. بے سروپا جس کا سر اور پیر نہ ہو، سر اور بے سر پیر کی بات کرنا، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں یعنی فضول بات کرنا. ملک التجار، میں نے آپ کو بتایا، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، تاجروں کا بادشاہ، بہت بڑا تاجر ہے نا. تجار، تاجر کے جمع تجار. تاجر ایک ہے، ایک تاجر، ایک بزنس مین. ایک سے زیادہ ہو گئے تو تجار ہو گئے، ہے نا، بزنس مینس. مہاجن، مالدار سیٹ. بیوپاری کو بیپاری کہتے ہیں. گماشتے یعنی دلال، ایجنٹ لوگ. ہاں. کفنی یعنی لمبا کرتا جو کیسا رہے، کفن کے مافک، ہے نا. سیلی، کالے ریشم کی بنی ہوئی ڈوری جسے گلے میں پہنتے ہیں. حضوری میں یعنی سامنے، کیا نا، جی حضور کرتے نا، بولنا جی حضوری کرنا، ہاں، سامنے رہنا. قبلہ گاہ مراد والد. قبلہ گاہ یعنی والد کو کہا جاتا ہے قبلہ. اور شہر یعنی دوسرا شہر. یہاں دیکھو ماں پرانے لفظوں میں پہلے ماں کے لیے ماں استعمال ہوتا تھا. چاو چوز، ہے نا، چاو چوز سے پالا تھا یعنی لاڈ و پیار سے پالا تھا. کسب کہتے ہیں حاصل کو، ہے نا. کسب حلال، ہے نا، حلال حاصل کرنا، حلال کھانا. بہی کھاتا یعنی حساب کتاب. روزنامہ وہ بیعہ جس میں بیپاری روز کا حساب لکھتے ہیں، بہی کھاتا جسے کہا جاتا ہے. قضائے الہی اللہ تعالیٰ کی مرضی. ایک بارگی یعنی اچانک. ایک بارگی یعنی کیا؟ اچانک. مصیبت ناگہانی اچانک آنے والی مصیبت. مصیبت ناگہانی، ہے نا. ہاں. فراغت فرصت. اپنے تئیں یعنی خود، اپنے خود کے تئیں، ہے نا. وہ، ہے نا، وہ پرانے زمانے میں واو اور واو، 2 واو لکھتے تھے وہ کے لیے، لیکن یہاں پہ وہ یعنی وہ، ہے نا. آنکھیں کھل جانا یعنی حیران رہ جانا. فراش فرش بچھانے والا، یعنی ایسے لوگ جو فرش پر کپڑے وغیرہ بچھاتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، وہ فراش کہلاتے ہیں. چلون بنا ہے چلمن سے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ. تکلف کی یعنی عمدہ، بہترین. دیدارو یعنی کیا؟ خوبصورت، بہت، جس کو دیکھ کے آنکھیں بھا جائیں، دیدارو. پھانکڑے کا مطلب یعنی کہ لفنگے، بدماش. 8 پہر یعنی ہر وقت، یعنی جسے ہم بول سکتے ہیں صبح
شام. صحبت رہنا یعنی تعلق رکھنا، دوستی رہنا یا دوستی کرنا. زٹلے کہتے ہیں فضول باتوں کو زٹلے کہتے ہیں. واہی تباہی بکواس کرنا ہے نا. اور کیتکی میں نے بتایا آپ کو ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے جس کے اندر سے خوب بہترین خوشبو آتی ہے، جس سے کیا بنایا جاتا ہے، شراب بنایا جاتا ہے، جس سے شراب کشید کی جاتی ہے اور اس کی بہترین شراب بنائی جاتی ہے. وہ کیتکی کا پھول، کیتکی کا پودا. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے، اتنا ہی تو ابھی تک آئے. اب آگے کا جو باقی کا حصہ بچا ہے اس کے انشاءاللہ اگلے وقت پورا کریں گے. تب تک کے لیے آپ اتنا آدھا حصہ دیکھیے، ہے نا. صفحہ نمبر 44 کے بعد 45، 46، 45، 44 کا ایک پیراگراف بچا ہے. اس کے بعد 45، اس کے بعد 46 یہاں پر کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور اس کا پھر آگے کا جو بھی معنی آئے گا ہم بھی اس کو دیکھتے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنا خوب خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.